السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستوں، بہت سارے سوالات ہماری نظروں کے سامنے ہیں۔ آج کی مجلس میں انشاءاللہ ان میں سے چند سوالوں کے جوابات دینے کی کوشش کریں گے۔ آپ خوب اطمینان سے سن لیں، سمجھ لیں۔ پہلا سوال ایم اے پٹھان صاحب نے کیا ہے، کہتے ہیں مفتی صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سوال ان کا یہ ہے کہ کیا ناپاکی کی حالت جیسے احتلام ہو گیا ہو تو ایسی حالت میں شرمگاہ کو صابن سے دھونا ضروری ہے یا اونلی پانی سے ہی پاک ہو جاتی ہے؟ صابن کے بنا اونلی پانی سے غسل صحیح ہو جاتا ہے یا نہیں؟ جی بالکل صحیح ہو جاتا ہے۔ آپ صابن اور شیمپو کا استعمال کریں یا نہ کریں کوئی میٹر نہیں کرتا، بس آپ نے پانی کا استعمال کیا ہے، نجاست ہے، نجاست ختم ہو گئی، آپ نے پورے بدن پر پانی اچھی طرح بہا دیا، آپ کا غسل صحیح ہو گیا، وہ نجاست ختم ہو گئی، چاہے وہ بلڈ والی نجاست ہو، چاہے منی والی نجاست ہو یا پھر کوئی بھی چیز ہو، کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ بہرحال نجاست کی صفائی کے لیے کسی کریم کا یا پھر صابن کا یا شیمپو کا استعمال کرنا باقاعدہ ضروری، واجب، فرض، سنت نہیں ہے۔ اگلا سوال ہے، السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں کہ سگریٹ، بیڑی اور گٹکا پینا حلال ہے یا حرام؟ دیکھیے، پان ہے، بیڑی ہے، سگریٹ ہے، ان تمام چیزوں کا استعمال کرنا اپنی ذات کے اعتبار سے حرام اور ناجائز نہیں ہے، لیکن بیڑی ہے، سگریٹ ہے، گٹکا ہے، ان کے کھانے اور پینے کی وجہ سے بدبو انسان کے منہ میں پیدا ہو جاتی ہے جو کہ پسندیدہ نہیں ہے۔ اس لیے اگر کوئی بندہ ان تمام چیزوں کو استعمال کرے، پہلی چیز تو استعمال نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس میں فائدہ کچھ بھی نہیں ہے، نہ نقصان بالکل ہے۔ آپ کے پیسے کا نقصان ہے، صحت کا نقصان ہے، لوگ آپ سے نفرت کریں گے، یہ ایک نقصان ہے۔ تو اپنی ذات کے اعتبار سے ان تمام چیزوں میں، چاہے وہ بیڑی ہو، سگریٹ ہو، گٹکا ہو، ان تمام کے استعمال کرنے میں جسمانی اعتبار سے بھی نقصان ہے اور مالی اعتبار سے بھی نقصان ہے۔ اس لیے اس نقصان کی وجہ سے ان تمام چیزوں کے استعمال کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی استعمال کر ہی لیتا ہے تو پھر آپ اس کو حرام تو نہیں کہہ سکتے، البتہ استعمال کرنے کے بعد ضروری ہے کہ فوراً اپنے دانت کو، اپنی منہ کو اچھی طرح مسواک سے یا پھر ٹوتھ پیسٹ وغیرہ سے اچھی طرح صاف کر لیں۔ لیکن بہرحال ان تمام چیزوں سے بچنا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ آج کل زیادہ تر بیماریاں جو کینسر وغیرہ کی ہے انہی چیزوں سے پھیل رہی ہے۔ اگلا سوال التمش بھائی کا ہے، کہتے ہیں مرنے کے بعد روح کہاں جاتی ہے؟ انسان کے مرنے کے بعد اس کا جو تعلق ہے اس ظاہری اور دنیاوی عالم سے بالکل نہیں ہوتا ہے، بلکہ جیسے انسان مر جاتا ہے اس کی روح کا تعلق ایک دوسرے عالم اور دوسری دنیا سے ہو جاتا ہے، جس کو ہم عالم برزخ یا برزخ کی دنیا کہتے ہیں، اسی کو ہم لوگ قبر کی دنیا کہتے ہیں۔ تو انسان کے مرنے کے بعد اس کی جو روح ہے وہ دنیا میں کسی بھی چیز پر کہیں پر بھی رہتی نہیں ہے، بلکہ وہ قبر والے حالات جو ہوتے ہیں، عالم برزخ جو ہوتا ہے، وہاں پر اس کی روحیں چلی جاتی ہیں۔ وہاں جانے کے بعد بھی دو ٹھکانے ہوتے ہیں، ایک ہے علیین اور دوسرا ہے سجین۔ جن لوگوں کی روحیں نیک ہوتی ہیں، جو لوگ متقی، پارسا، پرہیزگار ہوتے ہیں، ان لوگوں کی روحیں علیین میں جمع ہو جاتی ہیں، اور جو لوگ برے ہوتے ہیں ان کا ٹھکانہ سجین ہوتا ہے۔ سجین ظاہر بات ہے وہاں پر تکلیف ہوگی روحوں کو، اور علیین وہ جگہ ہوگی جہاں پر روحوں کو بالکل سکون اور اطمینان ملتا ہے۔ ایک خاتون کا سوال ہے، کہتی ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کہتی یہ ہے کہ میں نماز پڑھتی ہوں، قرآن بھی پڑھتی ہوں، لیکن وسوسے ایسے ہیں کہ وہ ختم ہوتے ہی نہیں ہیں، ڈر، وہم اور وسوسے لگاتار آتے رہتے ہیں، بار بار نماز پڑھتی ہوں، توبہ کرتی رہتی ہوں، کیا کروں؟ گھبراہٹ بھی ہوتی ہے، دل میں بے چینی بھی ہوتی ہے، لاکھ کوشش کرتی ہوں لیکن سکون نہیں ہوتا۔ سب سے پہلے تو ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور پوری عالم میں بسنے والے تمام لوگوں کو جسمانی اور روحانی سکون نصیب فرمائے۔ ہر قسم کی تکلیف، تنگی، ٹینشن، ڈپریشن
اور ہر قسم کی تکلیف سے آپ کی اور پوری امت کی حفاظت فرمائیں۔ دیکھیے آپ کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا ورد کریں۔ آپ جو یہ نماز اور تلاوت اور قرآن کریم اور ذکر و اذکار کی پابندی کر رہی ہیں، اس کو اسٹاپ بالکل نہ کریں، یہ کنٹینیو کرتے رہیں، بلکہ اور اگر بڑھا سکتے ہیں، یعنی اگر آپ صرف فرض نمازیں پڑھتی ہیں تو ساتھ میں سنتیں پڑھ لیں، صرف سنتیں اور فرض پڑھتی ہیں تو پھر جو نوافل ہوتی ہے ان نوافل کا بھی اہتمام کرتے رہیں۔ اسی طرح قرآن کریم کی آپ صرف آدھے پارے کی تلاوت کرتی ہیں تو پھر ایک پارہ کر لیں۔ اسی طرح درود شریف اگر آپ 500 مرتبہ پڑھتی ہے تو 1000 مرتبہ پڑھ لیں۔ استغفار کی جو تسبیح ہوتی ہے اگر 100 مرتبہ پڑھتی ہے تو 200 مرتبہ کر لیں۔ بہرحال یہ جو آپ کے وظائف ہے اس میں کٹوتی اور کمی بالکل نہ کریں، بڑھا دیں۔ شیطان آپ کو تکلیف پہنچانا چاہتا ہے، شیطان کی کوشش یہ ہے کہ آپ کو ڈپریشن میں اور وہم اور وسوسوں کے اندر مبتلا کریں۔ ہم بھی آپ کے لیے دعا کرتے ہیں اور آپ بھی مضبوطی کے ساتھ جمے رہیں، عبادتوں کو انجام دیتے رہیں۔ اور دیکھیے بہت زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو ٹینشن ہے، یہ جو وسوسے ہیں، یہ جو وہم ہے، ان کو اپنے آپ پر حاوی نہ ہونے دیں۔ آپ طاقتور بن جائیں اور ان وسوسوں کو اور شیطانی طاقتوں کو کمزور بنا دیں۔ اگلا سوال ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، مفتی صاحب وعلیکم السلام۔ کہتے یہ ہیں کہ اگر ہماری ایک رکعت چھوٹ گئی ہو امام کے پیچھے ہم نماز پڑھ رہے تھے، ہمارے ایک رکعت چھوٹ گئی ہو، پھر امام سے کوئی غلطی ہو جائے جس کی وجہ سے اس کے لیے سجدہ سہو کرنا واجب ہو گیا ہو، تو کیا امام کے ساتھ سجدہ سہو کریں گے یا پھر اپنے ایک رکعت مکمل کر لیں گے سجدہ سہو کے بغیر؟ دیکھیے وہ آدمی جس کی ایک رکعت، 2 یا پھر 3 رکعت امام کے ساتھ چھوٹ جاتی ہیں اس کو ہم مسبوق کہتے ہیں۔ چند رکعت جب چھوٹ جاتی ہے تو وہ آدمی ہوتا ہے مسبوق، لیکن ہوتا ہے بہرحال مقتدی۔ تو اگر مقتدی امام صاحب کے سلام پھیرنے کے بعد اس کو احساس ہوا ہے کہ امام صاحب سجدہ سہو کر رہے ہیں، کوئی غلطی ہو چکی ہے، تو جو سلام پھیرتے ہیں ان کے ساتھ آپ کو سلام نہیں پھیرنا ہے بلکہ رکے رہنا ہے۔ جب امام صاحب سجدہ سہو کریں گے تو آپ بھی ان کی اتباع کرتے ہوئے سجدہ سہو کریں، پھر بیٹھ جائیں، اور پھر جب دوسری مرتبہ فائنلی جب وہ سلام پھیرتے ہیں اس کے بعد آپ کھڑے ہو کر کے اپنی نماز پوری کریں گے۔ اچھا، یہاں پر سمجھنے والی بات یہ بھی ہے کہ اگر آپ نے غلطی سے امام کے سلام کے ساتھ اپنا سلام پھیر دیا تھا تو پھر کوئی ٹینشن لینے والی بات نہیں ہے، لیکن جان بوجھ کر کے آپ کو تو پتہ ہے کہ نہیں میری 1 2 3 رکعتیں باقی ہے، لیکن امام صاحب جو سلام پھیر رہے ہیں سجدہ سہو کی وجہ سے، چاہے آپ کو مسئلہ معلوم ہو یا مسئلہ معلوم نہ ہو، لیکن آپ نے امام کے ساتھ سلام پھیر دیا ہے تو پھر آپ کی نماز فاسد ہو جائے گی، آپ کو دوبارہ آپ کی پوری نماز ادا کرنی ہوگی۔ تو یہاں پر مسائل کا علم حاصل ہونا بھی ہمارے لیے انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ تو آپ نے جو سوال کیا ہے اس سوال کا جواب تو یہ بن جاتا ہے کہ آپ کو امام کے ساتھ سلام نہیں پھیرنا ہے، انتظار کرنا ہے۔ جب امام صاحب سجدے کے لیے چلے جائیں تو ان کے ساتھ آپ کو سجدہ کرنا ہے، پھر واپس بیٹھنا ہے، تشہد پڑھنا ہے، اطمینان کے ساتھ تشہد پڑھنا ہے۔ پھر جب امام دوسری مرتبہ دونوں طرف سلام پھیریں اس کے بعد آپ کو کھڑے ہو کر کے اپنی نماز مکمل کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، بس اتنے ہی سوالات ہیں، اس کے علاوہ اور بھی جو انشاءاللہ سوالات ہوں گے کوشش کریں گے اگلی نشست میں، اگلی مجلس میں بیان کیے جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق بخشے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔